یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نابینا لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا، تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابا حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے تمام پارٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ مہرین کی بات سن کر غزالہ کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے ایک بات کیوں نہیں بتائی کہ کومل اس وجہ سے پریشان ہے؟ ماما آپ کومل کی ماں ہیں، آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ کہیں آپ برا نہ مان جائیں۔ ماما ہم نے کومل کی شادی بھی کرنی ہے۔ غزالہ تو مہرین کی بات سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن ثنا کو مہرین کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ ثنا نے اپنی ماں کو فون کر کے کہا، امی یہ جو مہرین ہر وقت ڈیڈی اور مما کے سامنے کومل کا خیال رکھ کر اپنے نمبر بناتی رہتی ہے، اور ایک میں ملازم کریم بخش سے بہت تنگ ہوں۔ ثنا کی ماں ثنا کی بات سن کر کہتی ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں، پھر یہ جو کریم بخش ہے نا یہ گھر سے چلا جائے گا۔ امی جلدی بتائیں۔ تم کریم بخش پر کوئی الزام لگا دو۔ اپنی ماں کی بات سن کر ثنا بہت خوش ہوئی۔ ثنا کہتی ہے، امی میں کومل کا کیا کروں؟ یہ تو پوری زندگی ہمارے سر پر سوار رہے گی، اس کی کون سی شادی ہونی ہے؟ ثنا کی ماں بولی، کومل کی شادی ان لوگوں نے کرنی ہی نہیں، کیونکہ کومل کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ امی پھر میں کیا کروں؟ میری بچی تم کومل کی وجہ سے پریشان ہو، تم ایسا کرو کہ تم کومل کی باتیں حسن کو بتایا کرو اپنے پاس سے لگا کر۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ثنا کی ماں جو ایک بہت مکار اور چالاک عورت تھی کہنے لگی، او میری معصوم بچی، جب تم ایسا کرو گی نا تب گھر میں جھگڑا ہوگا، پھر حسن کہے گا ہمیں الگ گھر دے کر دو، اور پھر تم الگ ہو جانا۔ واہ امی آپ تو بہت اچھی ہو۔ کومل اب خوش تھی کہ اسے ہر ماہ 1,00,000 روپیہ کرایہ مل جایا کرے گا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ بلائنڈ لوگوں کے لیے اب کچھ ضرور کرے گی۔ کومل کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بلائنڈ جو کسی نہ کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے یا ان کے گھر والے ان پر توجہ نہیں دیتے اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ایک ادارہ بنائے گی جہاں وہ لوگ اس طرح زندگی گزاریں جیسے وہ اپنے گھر میں ہوں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ کومل یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ تنہائی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ مگر ثنا کومل کو کب خوش دیکھ سکتی تھی؟ وہ حسن کو کہتی رہتی تھی کہ آپ کے باپ اور بھائی نے کومل کے نام کتنا کچھ کر دیا، جیسے کومل کے سوا اس گھر میں اور کوئی رہتا ہی نہیں۔ کیا ضرورت تھی کومل کے نام اتنا کچھ لگانے کی؟ کومل کو تو 2 وقت کی روٹی چاہیے، وہ اسے مل رہی ہے۔ بس یہاں تو ہر کسی کو کومل کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کومل اب پریشان رہتی ہے۔ حسن تو پیچھے لگنے والا انسان ہے، وہ تو اب ہر وقت کومل کے خلاف رہتا تھا۔ کومل آج بہت دن بعد سدرا سے ملنے جا رہی تھی۔ جب وہ تیار ہونے لگی تو کومل کو سندس بہت یاد آئی۔ کومل کو کون بتائے گا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، یا اس کی لپسٹک کا اسے کون بتائے گا کہ ٹھیک سے لگی ہے یا نہیں؟ مہرین بھی گھر پر نہیں تھی اور کومل کی ماما بھی کہیں گئی ہوئی تھی، سو کومل نے سوچا کہ ثنا سے پوچھ لیتی ہوں۔ وہ ثنا کے روم میں آئی تو کومل نے اس کو آواز دی، مگر ثنا کچھ بولی نہیں۔ پھر کومل نے کہا، ثنا میری بات سنو۔ تو حسن کہنے لگا، کیا بات کہنی ہے؟ وہ تو سو رہی ہے۔ حالانکہ ثنا جاگ رہی تھی۔ حسن کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو؟ کومل کہنے لگی۔ جب ثنا نے یہ سنا کہ کومل حسن کو یوں کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو تو اسے بہت غصہ آیا۔ پھر ثنا حسن کے سامنے اچھا بننے کے لیے فوراً بولی، جی آپی کیا بات ہے؟ ثنا کی سوچتی کہ کومل مجھے برا نہ کہے، اپنے بھائی کو کہے۔ ثنا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دی تھی؟ ثنا خاموش ہو گئی اور کومل پریشان ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ثنا کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کومل کا دل کر رہا تھا کہ وہ لپسٹک کا کریم بخش سے پوچھ لے، مگر کومل کو یہ مناسب نہیں لگا۔ اس نے اپنی لپسٹک ٹشو پیپر سے صاف کر دی۔ پھر کومل کریم بخش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب کومل چلی گئی تو ثنا حسن کو کہنے لگی، دیکھنا ویسے تو کومل بہت سمجھدار بنتی ہے یا نہیں، پر اسے یہ نہیں پتا کہ غیر مرد کے ساتھ کہیں نہیں جاتے۔ اور مما ڈیڈی کی غیرت کہاں چلی گئی کہ کومل کو ایک مرد ملازم رکھ کر دیا ہوا ہے؟ حسن تو کومل کے اور بھی زیادہ خلاف ہو گیا۔ سدرا کے سسرال کا گھر کومل کے گھر سے کافی دور ہے۔ کومل کریم بخش سے پوچھنے لگی، ابھی سدرا کا گھر کتنا دور ہے؟ بس آنے والا ہے۔ بی بی جی ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ بی بی جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے کی طرح خوش کیوں نہیں رہتی؟ پہلے تو آپ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہوتی تھی اور ہر وقت خوش رہتی تھی۔ بخشو، جب گلاب پر ہر وقت دھوپ پڑ رہی ہو نا تو گلاب مرجھا جاتا ہے۔ کریم بخش کو اس کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ اتنے میں سدرا کا گھر آ گیا۔ سدرا اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں کومل کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ سدرا کومل سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ پھر کومل نے سدرا کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے کھلونے دیے۔ وہ سدرا کے بیٹے کے لیے بہت سے کپڑے بھی لائی تھی۔ بچہ کھلونے لے کر بہت خوش ہوا، لیکن سدرا کومل کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کومل ہے جس کے بال ہر وقت کھلے ہوتے تھے اور وہ سرخ لپسٹک لگائے رکھتی تھی۔ پھر کومل نے تو کبھی شلوار قمیض پہنی ہی نہیں تھی۔ آج تو وہ کومل
کومل لگ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی۔ اس کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا تھا اور آج کومل کو دیکھ کر سدرا کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخے مار مار کر روئے۔ پھر کومل بولی، اب میں جاتی ہوں سدرا۔ چلو بیٹا، خالہ ماں کو تھینکس بولو۔ اس 2 سال کے بیبی نے جب اپنی توتلی زبان سے کومل کو تھینکس کہا تو کومل کو بہت پیار آیا۔ پھر کومل گھر آ گئی۔ جب کومل گھر آئی تو مہرین کومل کو کہتی ہے، کومل کہاں گئی تھی؟ ایسے ہی چلی گئی تھی۔ کومل رونے لگی۔ پھر اس نے اپنی ماں اور بھابھی کو سب کچھ بتا دیا۔ مہرین بولی، اب میں کبھی بھی اس وقت باہر نہیں جایا کروں گی جب ماما گھر پر نہیں ہوں گی۔ پھر غزالہ نے ثنا کو ڈانٹا تو حسن نے گھر میں جھگڑا شروع کر دیا۔ ثنا تو خوش ہو گئی کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس کی ماں نے سکھایا تھا۔ حسن بولا، کومل کریم بخش کے ساتھ کیوں جاتی ہے؟ غزالہ کہنے لگی، تو تم لے جایا کرو کومل کو باہر۔ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ بیوی سے کہہ کر کومل کو تیار کروا دو؟ اور تم ہوتے کون ہو کومل کے معاملے میں بولنے والے؟ میں بھی زندہ ہوں، وہی ہوگا جو کومل کا دل کرے گا۔ کومل کریم کے ساتھ کہیں باہر جائے یا میرے ساتھ، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کومل کو کچھ کہو۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ آج غزالہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کومل رل جائے گی۔ یہ ثنا اور حسن تو کومل کو بہت پریشان کریں گے۔ غزالہ نے آج فیصلہ کر لیا کہ اب کومل کی شادی ضرور کر دے گی، کم از کم کومل کا اپنا گھر تو ہوگا۔ پھر ثنا نے ایک اور چال چلی۔ ثنا کہنے لگی، کومل، کریم بخش کو میرے کمرے میں بھیجنا۔ کیوں؟ کوئی کام ہے کیا؟ آپ ہی میں نے صوفہ ٹھیک کروانا ہے۔ کومل نے کریم کو بھیج دیا۔ جب کریم بخش شام کو اپنے گھر چلا گیا تو ثنا نے شور مچا دیا کہ میری چوڑیاں نہیں مل رہی۔ پورا گھر ثنا کی چوڑیاں ڈھونڈنے میں لگ گیا مگر ثنا کی چوڑیاں نہ ملی۔ ثنا بولی، آج تو کریم بخش ہی میرے کمرے میں آیا تھا اور چوڑیاں اسی نے چوری کی ہیں۔ ثنا سے کومل نے کہا، تم کریم بخش پر غلط الزام لگا رہی ہو۔ غزالہ نے بھی یہی کہا۔ کومل بولی، کریم بخش اس گھر میں 5 سال سے رہ رہا ہے اور اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، اب کیوں چرائے گا؟ ثنا نے رونا شروع کر دیا۔ ہاں میں ہی جھوٹ بول رہی ہوں، آپ لوگوں کو تو اس 2 ٹکے کے ملازم پر یقین ہے۔ آخر رجب نے کریم بخش کو بلایا اور کہا، تم نے آج چوری کی ہے؟ صاحب جی، اب مجھ سے قرآن اٹھوا لیں، میں نے چوری نہیں کی۔ حسن بولا، آج صبح تم ہی کمرے میں آئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، اور تم جیسے لوگ تو بہت جلدی قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کومل بولی، کریم بخش کی گواہی میں دیتی ہوں، یہ بہت ایماندار شخص ہے، یہ چوری نہیں کر سکتا۔ لیکن کوئی بھی یہ بات نہ مانا۔ اچانک حسن نے کریم بخش کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور گھر سے نکال بھی دیا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی۔ کریم بہت رویا اور کومل بھی بہت پریشان ہوئی۔ کومل کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ حسن نے کریم بخش کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کریم بخش سوچ رہا تھا کہ اب وہ کبھی بھی کومل بی بی کے گھر نہیں جا سکے گا۔ کومل پہلے ہی پریشان رہتی ہے، اب وہ کیا کرے گی اور اس کے کام کون کرے گا؟ کریم اپنے گھر میں ایک اچھے سے کمرے میں ٹوٹی سی چارپائی پر بیٹھا رو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، اوپر بیٹھا ہے نا انصاف کرنے والا، ہم غریبوں کی کوئی نہیں سنتا مگر وہ سنتا ہے۔ پھر بخشو کو یاد آیا، کومل جب پریشان ہوا کرتی تھی تو 2 نفل نماز پڑھا کرتی تھی۔ پھر بخشو نے بھی 2 نفل پڑھا اور اللہ پاک سے مدد مانگی۔ 2 دن ہو گئے تھے، کومل بہت پریشان تھی۔ ایک کریم بخشی تو تھا جس نے کومل کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور اب وہ بھی چلا گیا۔ یہ ثنا کیوں اللہ سے نہیں ڈرتی؟ مگر ثنا اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ کومل اپنی ماں کو کہنے لگی، ماما، بخشو نے چوری نہیں کی۔ اور یہ کہہ کر کومل پھر رونے لگی، ماما، یہ ثنا کیوں میرے اتنا خلاف ہے؟ مجھے بخشو کا بہت سہارا تھا، حسن نے وہ بھی چھین لیا، اب میں باہر کس کے ساتھ جایا کروں گی؟ بیٹا، ثنا بھی تمہاری بھابھی ہے، وہ تمہارے خلاف کیوں ہوگی؟ بخشو نے ہی چوری کی ہوگی اور تم ایک ملازم کے لیے اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ کومل اپنی ماں کو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی، ماما، میرا اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کومل جب لان میں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کتے کے۔ کومل درخت کے پاس گئی اور کہنے لگی، شاہ بابا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کومل جب بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو اس کا کتا اس کے پاؤں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ کومل نے اسے بہت مارا۔ کومل کہنے لگی، سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو، ایک تم ہی رہ گا اس دنیا میں مجھ سے وفاداری کرنے کو۔ کومل نے غصے میں آ کر کتے کو اتنا مارا کہ اس بے زبان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ آج تو کومل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ پھر محمد نے آ کر روتے ہوئے اپنی دادی کو بتایا کہ دادی ماں، پھپھو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ڈیوڈ کو بہت مار رہی ہے۔ غزالہ اور مہرین بھاگ کر گئیں تو دیکھا کومل نے ڈیوڈ کو اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ کومل خود بھی رو رہی تھی۔ مہرین کہنے لگی، کومل تمہیں کیا ہو گیا؟ کومل غصے میں کہنے لگی، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر مہرین نے کومل کو اپنے گلے سے لگایا۔ غزالہ نے چاچا کرمو سے کہا، تم کتے کے زخم صاف کر دو۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ، یہ ہماری کومل بی بی کو کیا ہو گیا؟ جب سے ثنا بی بی اس گھر میں آئی ہیں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، اور ثنا بی بی کو میں نے کسی سے کچھ بات کرتے سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟
میں نے سنا ہے ثنا بی بی کسی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ میں بھی کبھی کومل کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ کومل کو مہرین نے بہت سمجھایا اور بتایا کہ ڈیوڈ کی وفاداری دیکھو، کومل نے اتنا مارا پھر بھی وہ کومل کے پاس جاتا ہے۔ جب کومل کا غصہ اترا تو اس نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے رات کو کچھ خواب دکھا دے کہ بخشو نے چوری کی ہے یا نہیں۔ کومل استخارہ کر کے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا ایک سفید کپڑوں میں بزرگ ہیں جو کومل کو کہتے ہیں تم ثنا کے کمرے میں جاؤ جہاں اس کے بیڈ کے میٹرس کے نیچے اس کی چوڑیاں پڑی ہیں۔ جب کومل کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ کومل مطمئن ہو گئی۔ جب ناشتے کا وقت آیا تو کومل نے سب کو ثنا کے کمرے میں بلایا۔ ثنا کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ کومل نے جب میٹرس اٹھایا تو اس کے نیچے سے چوڑیاں مل گئیں۔ کومل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، سبحان اللہ، بے شک اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ ممی اور ڈیڈی آپ مجھے بتائیں کہ بخشو نے چوری کی یا ثنا نے جھوٹ بولا ہے؟ حسن تو سب کے سامنے بہت ہی شرمندہ تھا۔ غزالہ کہنے لگی، ثنا تم گھٹیا خاندان سے ہو اور تم نے حرکت بھی گھٹیا کی ہے۔ مہرین کی وجہ سے ہمارا خاندان میں سر فخر سے اونچا ہے۔ تم گھٹیا ماں کی بیٹی نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ پھر کومل نے کریم بخش کو فون کر کے بتایا کہ تم سچے ہو اور یہ گھٹیا حرکت ثنا نے کی تھی۔ بھوکے گھر سے تعلق ہے نا اس لیے۔ کریم بخش نے سنا تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر حسن نے ثنا کو گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ مجھے تمہاری وجہ سے ممی ڈیڈی اور بھائی بھابھی کے سامنے بہت شرمندہ ہونا پڑا اور سب سے زیادہ میں کومل آپی سے شرمندہ ہوں۔ ثنا اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ثنا کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ ثنا اپنی ماں سے بولی کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی ماں نے کہا میں نے تو تمہارا اچھا ہی سوچا تھا۔ ثنا کی ماں کو ثنا کو سمجھانا چاہیے تھا جیسے کہ مہرین کی ماں نے مہرین کو سمجھا کر بھیجا تھا۔ جو ماں بے وقوف ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے گھر یوں ہی برباد کرتی ہیں اور جو سمجھدار ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں بھی سمجھدار ہوتی ہیں۔ اب تو ثنا بہت پریشان تھی۔ حسن کو فون کرتی تو وہ فون پک نہ کرتا۔ حسن کا کہنا تھا کہ ثنا خود آ کر کومل سے معافی مانگے، وہ اس کو لینے نہیں جائے گا۔ پھر ثنا نے خود ہی سمجھداری سے کام لیا اور اپنی ماں کو بولی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی ماں بولی ایسے میں تمہاری عزت پر بہت فرق آئے گا، لوگ کہیں گے کوئی لینے آیا نہیں تو خود ہی واپس آ گئی۔ امی میں نے پہلے ہی آپ کی باتوں میں آ کر اپنا بہت نقصان کیا پر اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ ثنا جب سے گھر گئی تھی کومل کے گھر میں سکون تھا۔ غزالہ پوتے کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک کرمو نے آ کر بتایا بیگم صاحبہ ثنا آئی ہے۔ غزالہ غصے میں بولی اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ کومل کہنے لگی ماما جب ثنا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو پھر واپس آئی ہے۔ چاچا کرمو آپ ثنا کو اندر بھیجو۔ ثنا بہت شرمندہ آئی اور ساتھ ہی اس نے غزالہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماما مجھے معاف کر دیں۔ اگر کومل تمہیں معاف کرتی ہے تو میں تمہیں معاف کروں گی۔ ثنا کومل کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی آپ ہی مجھے معاف کر دیں، میں واقعی آپ کا بہت برا سوچتی تھی۔ کومل بہت اعلیٰ ظرف تھی، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور ثنا کو پیار کیا۔ ہمیشہ اوروں کا اچھا سوچنا چاہیے، پھر اپنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ثنا خوش ہو گئی۔ اب تو حسن بھی منصور کی طرح کومل کی ہر بات کا خیال رکھنے لگا، لیکن اب کومل نے کریم بخش کو نہیں رکھا تھا، بلکہ جب اسے کوئی ضرورت ہوتی تو وہ کریم بخش کو بلوا لیتی۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر کو اللہ پاک نے بیٹے کے بعد ایک بیٹی بھی عطا کر دی۔ عمر بہت خوش تھا کہ اب وہ ایک بیٹے اور بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ بیٹی کا نام اس نے فاطمہ رکھا۔ جب فاطمہ 6 مہینے کی ہو گئی تو اس کی ماں عالیہ نے محسوس کیا کہ فاطمہ اسے نظر ملا کر مسکراتی نہیں، حالانکہ 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کی طرف بہت شوق سے دیکھتا ہے۔ عالیہ کو لگا کہ فاطمہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے مگر اس کی آنکھیں ماں پر نہیں ٹکتی۔ عالیہ نے یہ بات عمر کو بتائی تو عمر کہنے لگا یہ تمہارا وہم ہے، مگر پھر بھی ہم بچی کو ڈاکٹر کو چیک کرا لیں گے۔ جب ماں باپ فاطمہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ بچی پیدائشی بلائنڈ ہے۔ عمر نے جب یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ عالیہ کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے گھر آ کر یہ بات اپنے باپ دلاور خان کو بتائی تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو چکا ہے اور آپ کی سزا میری بیٹی کو مل گئی ہے۔ اب تو آپ کی بہو بھی بلائنڈ نہیں ہے، پھر یہ بچی کیسے بلائنڈ پیدا ہو گئی؟ یاد کریں آپ نے ماہرہ کو اندھی کہا تھا۔ عمر کے گھر کا ماحول خوشیوں میں بدلنے کے بعد غم میں بدل گیا۔ عمر بہت پریشان رہنے لگا اور اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے ماہرہ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا تو اسے ماہرہ سے شادی کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر وعدہ کر لیا تھا تو اسے کسی بھی طرح پورا کرنا چاہیے تھا۔ اب میری سزا میری بیٹی کو مل گئی ہے۔ میرے باپ نے بھی بہت مغروری کے الفاظ بولے تھے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ جو کرے وہی بھرے۔ عمر اب ہر وقت یہی سوچتا رہتا۔ ادھر سیٹھ رجب کو کاروبار میں نقصان ہوا تو اس نے وہ دونوں دکانیں فروخت کر دی جو اس نے کومل کے نام لگائی تھیں۔ اس کی وجہ سے کومل اب اور زیادہ پریشان رہنے لگی۔ غزالہ نے رجب سے کہا بھی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور پھر جب کومل بولتی تو آپ کو احساس بھی ہو جاتا ہے۔ رجب کہنے لگا کوئی بات نہیں، ایک مکان بھی تو ہے نا۔ غزالہ کہنے لگی جب کسی بھائی کو ضرورت ہوتی تو وہ بھی بیچ دیں گے، جب باپ نہیں سوچے گا تو بھائی کو سوچیں گے بھلا۔
اب تو کومل اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور کریم بخش کا بھی کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ اب کریم اکیلا بیٹھا کومل سے روحانی ملاقات کرتا اور کومل کو خوش رہنے کی دعا دیتا رہتا۔ آج ثانیہ اور سندس گھر آئی ہوئی تھی۔ سب بہن بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ثانیہ بولی، میرے شوہر مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا۔ سندس کہنے لگی، میں نے تو انہیں کہہ دیا کہ ہم گرمیوں میں کاغان جائیں گے۔ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے مگر کومل خاموش بیٹھی تھی۔ کومل بات بھی کیا کرتی، کوئی اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا تو کوئی اپنے گھر کی۔ کومل کیا بات کرتی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کو اپنے ڈیڈی پر بہت غصہ تھا۔ ڈیڈی ہر وقت یہ رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ مجھے کومل سے پیار ہے۔ کیا پیار ہے؟ کیا سوچا میرا؟ جب کومل رجب کو کوئی بات سنا دیتی تو پھر کچھ دن رجب سوچ میں پڑ جاتا اور پھر اللہ کو بھی یاد کرتا مگر بھول جاتا۔ وہ کومل سے واقعی بہت پیار کرتا تھا مگر یہ نہیں سوچتا تھا کہ جب ہم نہ رہے تو ہماری کومل کیا کرے گی۔ رجب کو شاید لگتا تھا کہ ہم پوری زندگی اس دنیا میں رہیں گے۔ ایک دن کومل بہت اداس تھی تو کومل توثیق قریشی کی کال کے پاس اس کی کال آئی۔ کہنے لگے، کومل کل بہت بڑی پارٹی ہے، تم نے وہاں آنا ہے اور تم نے پارٹی میں گانا بھی سنانا ہے، وہاں بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے۔ یہ سن کر کومل خوش ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کل ایک پارٹی میں اس نے جانا ہے۔ کومل کی خوشی کے لیے کسی نے بھی کوئی بات نہ کی کہ کیوں جانا ہے۔ سب اس کومل کی خوشی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ کومل بولی، بھابھی میرے ساتھ آپ اور سدرا بھی جاؤ گی۔ مہرین کہنے لگی، ثنا نہیں جائے گی؟ مگر کومل کچھ نہ بولی۔ غزالہ اور مہرین سمجھ گئیں کہ کومل ثنا کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی۔ آج ثنا بہت دنوں بعد پہلے کی طرح تیار ہوئی تھی۔ کومل نے کریم بخش کو کال کی کہ تم 4 بجے آ جانا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ بخشو بہت خوش ہوا کہ آج پھر کومل بی بی سے ملاقات ہوگی۔ سدرا بھی آ گئی۔ وہ کومل کو پہلے کی طرح تیار دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے تو آج تم پہلے والی کومل لگ رہی ہو۔ پھر غزالہ، کومل، سدرا اور مہرین گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بخشو نے سب کو سلام کیا۔ گاڑی میں خوب باتیں ہوئیں۔ بخشو کہنے لگا، مجھے آج کالج والے دن یاد آ گئے۔ سدرا کہنے لگی، بھائی یہ آپ نے کیا یاد دلا دیا؟ کومل دونوں کی بات سن کر بولی، اگر آج میں خوش ہو ہی گئی ہوں تو تم دونوں میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ کومل نے یہ بات بہت فنی انداز میں کہی تھی۔ سدرا، بخشو اور بھابھی ہنسنے لگے۔ گاڑی میں گپ شپ ہو رہی تھی۔ مہرین نے کومل کا یہ انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ یہ سن کر حیران تھی کہ پہلے کومل ایسے رہا کرتی تھی۔ مہرین اپنے دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک کومل کو بہت سی خوشیاں دے دو، یہ ہمیشہ یوں ہی خوش رہا کرے۔ کومل گاڑی سے اتری۔ توثیق قریشی کومل کا انتظار کر رہے تھے۔ کومل نے سر توثیق سے سدرا اور بھابھی کا تعارف کرایا۔ پارٹی میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ آئے تھے۔ سدرا کومل کو سب کچھ بتا رہی تھی اور آج کومل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ پھر پارٹی شروع ہو گئی تو توثیق قریشی نے کہا، آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملواؤں گا جو قدرت کا ایک تحفہ ہے اور قدرت نے اسے عقل دے کر پیدا کیا ہے۔ سب حیران رہ گئے کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ پھر توثیق نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کو ایک گانا بھی سنائے گی۔ ہاں البتہ وہ بینائی سے محروم ہے لیکن اس کے دل کی آنکھ بہت روشن ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اس شخصیت کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں کومل سیرت کو کہ وہ آئیں اور اپنی آواز کا جادو جگائیں۔ کومل کی بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر لے گئی تو پورا ہال کومل کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ سدرا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور کریم بخش کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سدرا کہہ رہی تھی، کومل یہ ہے تیرا مقام جو تجھے ملنے والا ہے، بہت دکھوں کے بعد۔ کومل کی اتنی عزت دیکھ کر غزالہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ پھر سر توثیق نے کومل کو مائک دے دیا۔ کومل نے بہت ادب و احترام سے سر کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کومل نے اپنے سر کا جادو جگایا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کومل نے احمد فراز کی غزل گائی تھی، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا۔ یہ غزل کومل نے اتنی خوبصورتی سے گائی اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ہر شخص کی آنکھ بھر آئی۔ اس پارٹی میں عزیر بخاری نام کا ایک شخص بھی آیا ہوا تھا جس کا شمار بہت امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا اور اس میں ہر وہ خامی ہے جو ایک امیر آدمی میں ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا برا کام نہیں جو عزیر نہ کرتا ہو۔ عزیر کو کومل کی آواز اور انداز بہت ہی پسند آ گیا اور وہ اس کا دیوانہ سا ہو گیا۔ جب کومل غزل گا چکی تو عزیر نے توثیق سے کہا کہ اس لڑکی سے کوئی گانا اور سنا دے۔ جب عزیر نے یہ کہا تو سب حیران رہ گئے۔ عزیر جیسے انسان کو کومل کی آواز اتنی پسند آئی تھی کہ میڈیا کی توجہ بھی کومل کی طرف ہو گئی۔ توثیق نے کومل سے کہا کہ ایک گانا اور سنا دے کیونکہ یہ عزیر بخاری کی خواہش ہے۔ کومل اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے بولی، جی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر کہنے لگے، ایک گانا اور سنانے کے لیے کہا ہے۔ کومل مسکرانے لگی تو عزیر کومل کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ عزیر کے پاس بیٹھا ہوا دوست بولا، جسے تم غور سے دیکھ رہے ہو وہ بلائنڈ ہے۔ یہ سن کر عزیر کو اپنے اس دوست پر غصہ آ گیا۔ اس کے بعد کومل نے یہ گیت گایا، آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے۔ اس پر تو کومل نے عزیر کو اور بھی اٹریکٹ کیا۔
جب پارٹی ختم ہوئی تو سب لوگ کومل کی تصویریں بنانے لگے۔ ایک ٹی وی والے نے کومل سے کہا، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ کے دونوں گیت ہم اپنے چینل پر دے دیں گے۔ اس پر کومل بہت خوش ہوئی کیونکہ یہ کومل کا برسوں پرانا خواب تھا کہ وہ بھی کبھی ٹی وی پر آئے۔ پھر کومل گاڑی میں بیٹھ گئی تو سدرا نے کومل کو بتایا کہ ایک شخص تمہاری طرف بہت غور سے دیکھ رہا ہے، جبکہ مہرین کہنے لگی کہ اس پارٹی میں ایک شخص ایسا بھی آیا ہوا تھا اور اس کی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے آ رہی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت گاڑی ہے کہ پاکستان میں کم ہی لوگوں کے پاس ایسی گاڑی ہوگی۔ یہ سن کر غزالہ بھی پیچھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ہاں گاڑی تو بہت قیمتی ہے۔ آج کومل بہت خوش تھی۔ کومل جب گھر آئی تو غزالہ نے سب کو بتایا کہ کومل کو لوگوں نے آج بہت عزت دی۔ عزیر کومل کے معاملے میں بہت حساس ہو گیا۔ اس کو کبھی بھی کسی لڑکی نے اٹریکٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کی بہت ساری لڑکیاں دوست تھیں اور اسے کبھی بھی کسی سے پیار نہیں ہوا تھا۔ عزیر نے توصیف کو کال کر کے کہا کہ اسے کومل کا نمبر دے۔ سر توصیف نے اسے کومل کا نمبر دے دیا۔ کومل بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اسے کال آئی۔ کومل نے نمبر دیکھا تو سوچا شاید کوئی رانگ نمبر ہے۔ اس نے کال پک کی تو عزیر نے اپنا نام بتایا۔ کومل نے عزیر سے بات کی تو پھر عزیر کو کومل اور بھی اچھی لگی۔ عزیر نے سوچا یہ کتنا میٹھا بولتی ہے اور اس میں کچھ نخرہ بھی ہے۔ پھر عزیر کومل کو روز فون کرتا۔ ایک دن کومل نے عزیر سے پوچھا، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ چپ رہا، پھر بولا، نہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، کل آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے، جس پر عزیر ہنسنے لگا۔ عزیر کومل سے بات کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بدل گیا۔ عزیر نے جب ایک روز نماز پڑھی تو اسے نماز پڑھ کر بہت رونا آیا۔ جب اللہ پاک اپنے بندوں کو ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو پھر کوئی انسان خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اور برے کام کرتا رہا ہو، مگر جب اللہ چاہے تو وہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی آواز بھی سنتا ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل کہتا ہے کہ تم یہ نیک کام کرو، اور جب انسان کسی اور سے مشورہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تم یہ کام نہ کرو، تمہیں بہت مشکل پیش آئے گی، اور اس طرح وہ خود کو نیک کام کرنے سے روک لیتا ہے۔ عزیر کا دوست عزیر سے ملنے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ وہی عزیر ہے جو شراب پانی کی طرح پیتا تھا۔ تم اتنا تبدیل کیسے ہو گئے ہو؟ مجھے نہیں پتا یار، میں کیسے اللہ کی طرف آ گیا۔ یار تم نے اپنی لائف کتنی بورنگ کر لی ہے، اور وہ بھی ایک بلائنڈ لڑکی کے پیچھے۔ تمہیں لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، تم چاہو تو 5 لڑکیاں ایک پل میں خرید لو۔ عزیر کو اپنے دوست کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے دوست کا ہاتھ پکڑا اور بولا، وہ رہا دروازہ، تم باہر جا سکتے ہو۔ پھر عزیر نے کچھ دیر کومل کے بارے میں سوچا۔ اسے اپنے دل سے آواز آئی، عزیر تجھے اللہ پاک اپنی طرف بلا رہا ہے، اس دنیا کی باتوں میں نہ آنا، یہ دنیا فانی ہے، ایسا کام کرو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ پھر عزیر نے کومل کے بارے میں سوچا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اسے کومل پر ترس آتا ہے یا اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، چنانچہ وہ اللہ کے ایک ولی کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتایا۔ وہ بزرگ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، بیٹا ترس اور پیار کا فرق تو تمہارے سامنے ہے، ایک لڑکی کی محبت تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی، پھر تمہیں سمجھ جانی چاہیے کہ وہ لڑکی اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں اپنی طرف لے آیا۔ عزیر پھر بھی مطمئن نہ ہوا، بس آپ مجھے پیار اور ترس کا فرق بتائیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اس کو یاد کر کے تمہیں رونا آتا ہے؟ عزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بیٹا تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، کیونکہ اگر تمہیں اس پر ترس آتا تو تم یوں نہ روتے۔ تم اس بلائنڈ لڑکی سے شادی کر لو، اللہ پاک تمہارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کرنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ پاک پسند کر لے اسے اور کیا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بزرگ کے رونے کی بات عزیر کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولے، بیٹا اللہ پاک کے نزدیک ہوتے ہوتے ہماری عمر بیت گئی، پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے اتنے نزدیک نہیں ہیں، اور بیٹا اللہ پاک تو خود تمہارے نزدیک ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگے۔ بیٹا شادی ہر انسان کرتا ہے اور شادی اللہ پاک کا حکم بھی ہے، پھر شادی کیوں نہ ایسی لڑکی سے کی جائے کہ انسان اس کا سہارا بھی بن جائے۔ تم تو اس بلائنڈ لڑکی سے شادی کر کے 2 کام کر رہے ہو، ایک تو تم اس سے پیار کرتے ہو، دوسرا تم اسے اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاؤ گے، سب سے بڑی بات یہ کہ تم اس سے شادی کر کے اللہ پاک کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ عزیر کی باتیں سن کر اور بھی اللہ کی طرف آنے لگا۔ عزیر اس بزرگ سے مشورہ کر کے بہت مطمئن ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا۔ عزیر کا باپ شوکت بخاری بہت ہی نیک دل انسان ہے۔ اس کی ماں کا نام عفت بخاری ہے، جبکہ بہن کا نام نیلم بخاری۔ شوکت بخاری عزیر کی حرکتوں سے بہت تنگ رہتا تھا۔ آج عزیر نے جب ماں باپ سے بات کرنا چاہی تو شوکت کہنے لگا، عفت آج تمہارے لاڈلے نے پھر کوئی بری حرکت کی ہوگی، کیونکہ یہ پریشان سا بیٹھا ہے۔ نہیں، یہ پچھلے کئی روز سے بڑا بدلا سا ہے۔ عزیر کہنے لگا، بابا جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ آپ نے ماننی ہوگی۔ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ تم نے مجھے ہمیشہ شرمندہ کیا ہے۔ عزیر اپنے باپ کی بات سن کر رونے لگا۔ عفت عزیر کو دیکھ کر بولی، ہائے ماں صدقے جائے، کیا ہوا؟ جتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ، میں دوں گی۔ پیسے نہیں چاہیے اماں،
تو پھر سفارش کروانی ہوگی۔ شوکت کہنے لگا، دوستوں کے ساتھ مل کر کیا کیا ہے کہ کچھ الٹا سیدھا کام ہی کیا ہوگا۔ دیکھو تمہاری کتنی عمر ہو گئی، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ بابا میں آپ سے شادی کی بات ہی تو کرنے آیا ہوں، آپ میری بات سنیں تب نا۔ عزیر کی یہ بات سن کر اس کی ماں خوش ہو گئی۔ عزیر بولا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، ہم تو کب سے اس بات کا انتظار کریں کہ تم اپنی شادی کی بات کرو۔ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بلائنڈ ہے۔ شوکت یہ سن کر ایک دم حیران ہوا۔ عفت کہنے لگی، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ لڑکی بلائنڈ ہے، مگر ایسے فیصلے جذبات میں آ کر نہیں کرتے۔ میں جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کر رہا، میں اس لڑکی کو بہت پسند کرتا ہوں۔ شوکت یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ بیٹا، زندگی میں پہلی بار تم سے خوش ہوا ہوں، تم نے بہت اچھا اور نیک فیصلہ کیا ہے۔ وہ لڑکی ہے کون؟ اس کے باپ کا نام سیٹ رجب ہے۔ یہ سن کر شوکت بخاری کہنے لگا، میں کچھ ضرور جانتا ہوں اسے۔ عفت نے بھی حوصلہ بڑھایا، بلکہ وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ کب اس لڑکی کے گھر جائیں گے؟ میں اس لڑکی سے بات کر لوں پھر چلیں گے۔ میرا خیال تھا آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو آس دلا کر اس کا دل توڑ دوں۔ واہ، میرا بیٹا تو اتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ عفت بولی، ہم کیوں بھلا تمہیں نیکی کے کام سے روکیں گے اور خود بھی گناہ گار ہوں اور تمہارا بھی نیکی کا در بند کر دیں؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا وہ کام کرنے لگا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ پھر عزیر نے سدرا کو فون کیا۔ سدرا جانتی تھی عزیر کومل سے بات کرتا ہے۔ جب عزیر نے سدرا سے یہ کہا کہ وہ کومل سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سدرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عزیر کہنے لگا، آپ نے مجھے رات کو بتانا ہے کہ کومل اور اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں۔ جب عزیر نے فون بند کیا تو سدرا فوری طور پر کومل کے گھر چلی گئی۔ اس وقت کومل ظہر کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ سدرا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کومل نے محسوس کیا کہ خوشبو سدرا کی لگتی ہے۔ کومل نے دعا مانگی اور اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ پیچھے دیکھا تو سدرا بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب ہمیشہ کے لیے صاف کر دو۔ کومل کہنے لگی، آج اچانک کیسے آ گئی؟ سدرا بولی، ہمیشہ خوشی اچانک ہی ملتی ہے۔ پھر دونوں قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ کومل سدرا کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ سدرا پوچھنے لگی، عزیر کی کال آئی تھی تمہیں؟ سدرا کومل کو بتانے لگی کہ عزیر کی مجھے کال آئی تھی۔ ہاں، 3-4 دن پہلے عزیر نے مجھ سے تمہارا نمبر لیا تھا۔ کیوں؟ اب تم عزیر کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ مجھ سے کوئی بھی بات کرے تم اس کا پتہ پوچھنے بیٹھ جاتی ہو۔ ارے بابا، آج عزیر کی کال مجھے آئی تھی۔ تمہیں پتہ عزیر مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے شادی؟ وہ کیوں؟ شادی کیوں کرتے ہیں؟ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ان مردوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ چلو عزیر کا کر لو، یہ ہے تمہاری منزل جس کے لیے تم نے بہت سفر کیا ہے۔ کومل مسکرا کر سدرا کے گلے لگ گئی۔ پھر سدرا نے مہرین اور کومل کی ماں سے بات کی۔ مہرین بولی، یہ وہی عزیر ہے نا جو اس دن پارٹی میں آیا تھا اور جس کی گاڑی کو ہم بار بار دیکھ رہے تھے؟ جی بالکل وہی ہے۔ بیٹا وہ تو بہت امیر انسان ہے۔ ماما خوش نہیں ہوئی کیا؟ بیٹا میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں۔ پھر رجب، حسن اور منصور بھی گھر آ گئے تو سدرا نے سب سے بات کی۔ رجب تو شوکت بخاری کا نام سن کر حیران ہو گیا اور منصور بہت خوش تھا کہ میری بہن کا بھی کوئی رشتہ آیا ہے اور وہ بھی اتنا اچھا۔ رجب کہنے لگا، شوکت بخاری تو بہت نیک اور امیر انسان ہے، اس کا بیٹا میں نے سنا بہت غلط کام کرتا ہے۔ رجب کی یہ بات سن کر سدرا کو غصہ آ گیا۔ ڈیڈی، آپ خوش ہونے کی بجائے عزیر کے غلط کاموں کو یاد کرنے لگ گئے۔ وہ جو اتنا نیک کام کرنے لگا اس پر آپ غور نہیں کر رہے۔ آپ کے اتنے بھانجے بھتیجے، انہوں نے کبھی کومل کے بارے میں سوچا؟ منصور کو بھی باپ کی بات بری لگی۔ اس دنیا میں سب غلط کام کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں۔ رجب کو سمجھ آ گئی کہ منصور اسے کیا کہہ رہا ہے۔ مہرین بولی، وہ اتنا امیر انسان ہے کہ اسے تو ہر کوئی اپنی 2 بیٹیاں ہنس کر دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ڈیڈی، آپ کو کومل کا پتہ نہیں، اس کا بھی خواب ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اب اللہ نے اس کا نصیب کھول دیا ہے تو آپ شوکت بخاری کے بیٹے کے عیب نہ گنو۔ یہ دیکھو اللہ پاک اس سے کیا کروا رہے ہیں۔ پھر رجب بولا، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ شوکت بخاری جیسا انسان مجھ سے رشتہ مانگنے آئے۔ سدرا بولی، جب وہ لوگ کومل کو دیکھنے آئیں گے تو آپ لوگوں نے ان سے عزیر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا۔ عزیر میں کچھ تبدیلی آئی ہے تو وہ کومل کا رشتہ مانگنے آ رہا ہے۔ رجب کہنے لگا، سدرا بیٹا تم بس ایسے ہی کہہ رہی ہو، شوکت بخاری بھلا کہاں مان سکتا ہے ایک بلائنڈ لڑکی کے لیے؟ غزالہ کہنے لگی، سیٹ رجب آپ ایسے نہیں مانیں گے، جب آپ کے آگے آ کر کومل کھڑی ہوگی تب آپ مانیں گے۔ رجب کہنے لگا، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ کل آ جائیں۔ سیٹ رجب کو سب جھوٹ لگ رہا تھا کہ اتنا امیر انسان کومل کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ اس نے تو کبھی کومل کی شادی کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر سدرا نے گھر جا کر عزیر کو بتا دیا کہ آپ لوگ کل آ جائیں۔ عزیر سدرا سے پوچھنے لگا کہ کومل نے کیا کہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر اگلے دن سدرا تو صبح سے گھر آ گئی۔ شوکت بخاری شام 5 بجے آیا۔ جب شوکت بخاری کو رجب نے اپنے گھر میں دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا۔
غزالہ نے عفت کو بہت عزت کے ساتھ بٹھایا اور عزیر سے باتیں کرنے لگی. پھر مہرین اور سندس کومل کو بھی لے آئیں. جب عفت اور شوکت بخاری نے کومل کو دیکھا تو ایک دم کھڑے ہو گئے. عفت نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا. سب چائے پینے لگے. پھر عزیر نے کومل سے پوچھا, مس آپ کیا لیں گی, کباب, سموسا یا تکہ بوٹی؟ کومل نے کہا, کباب لوں گی. عزیر نے بہت طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کومل کو دیے. سدرا اور غزالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزیر کہنے لگا, مس یہ لیں کباب. عفت ہنسنے لگی. سب نے چائے پی. عفت بولی, ہمیں کومل پسند ہے. عفت نے کومل کو انگوٹھی پہنا دی. سب بہت ہی خوش تھے. یہاں پر پارٹ 8 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 9 سماعت فرمائیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.